أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ چونکہ ترتیب سے قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق سورۃ الفیل پہلے ہے اور سورۃ القریش بعد میں ہے، اور درس میں چونکہ عامہ پارہ سورۃ الناس سے شروع کیا ہے، اس لیے سورۃ الناس، سورۃ الفلق اس ترتیب سے درس ہمارا چل رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں مضمون کے اعتبار سے بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کے مضمون کے اعتبار سے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ سورۃ الفیل، فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں، ہاتھی جو مشہور جانور ہے اسے فیل کہا جاتا ہے۔ اور قریش یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام ہے۔ بنی کنانہ میں سے قریش، اور قریش میں خاندان تھا بنی ہاشم، اور بنی ہاشم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے صاحبزادے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو قریش آپ کے بڑے قبیلے کا نام ہے۔ ان دونوں صورتوں کا نام فیل اور قریش اپنے اپنے مضامین کے اعتبار سے ہے۔ دونوں صورتیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، تو مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ الفیل میں 5 آیتیں ہیں اور سورۃ القریش میں 4 آیتیں ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کل 9 آیتیں ہوئیں، اور میں نے عرض کیا کہ مضمون دونوں صورتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو سورت کے نام کے معنی واضح ہو گئے، مکی صورت ہے۔ سورۃ الفیل کا شان نزول مفسرین نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جس کو اگر ہم توجہ سے سنیں اور غور کریں تو انشاءاللہ ان صورتوں کا مفہوم و معنی بہت اچھی طرح واضح ہوگا، اور قرآن کریم کا نور بھی ہمارے دلوں میں اترے گا کہ اللہ کا کتنا عظیم کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ فیل کے معنی ہاتھی۔ واقعہ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جو ہاتھی والا واقعہ ہے، ہاتھی کے لشکر والا واقعہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی مبارک پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ یمن کے اندر ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ مشرک اور کافر بادشاہ تھا، اور وہاں جو اس وقت کا جو مذہب تھا وہ عیسائی مذہب، صحیح مذہب عیسائی تھا۔
عیسائیوں میں جو لوگ موحد تھے اور واقعتاً توحید پہ عمل کرنے والے تھے، ان کو پکڑ کر حمیر کا ایک بادشاہ تھا ذو نواس، اس نے ان سب کو پکڑ کر ایک بہت بڑی گہری خندق کھودی، اس میں آگ جلائی اور سارے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، توحید پرستوں کو اس میں ڈال دیا، جس کا تفصیلی واقعہ سورۃ البروج میں آئے گا، سورۃ البروج اسی پارے کے اندر۔ کچھ لوگ اس میں سے بچ کے پہنچ گئے روم کے بادشاہ کے پاس۔ روم کا بادشاہ عیسائی تھا، اور جا کے مدد طلب کی کہ ہم پر تو بڑا ظلم ہوا یمن کے اندر، ہمیں تو زندہ جلا دیا گیا، عیسائیوں پر بڑا ظلم ڈھایا گیا۔ تو روم بڑی سپر پاور طاقت تھی، روم کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو حکم دیا۔ حبشہ روم کے ماتحت تھا، یہ بھی عیسائی تھا۔ اس نے بادشاہ حبشہ کو حکم دیا کہ آپ ذرا یہ جو عیسائیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یمن کا جو بادشاہ ہے ذو نواس، اس کے مقابلے کے لیے فوج بھیجیں۔ اس نے 2 کمانڈر بھیجے، ایک کا نام تھا اربات اور دوسرے کا نام ابرہا اور اربات۔ حبشہ کے بادشاہ نے ان دونوں کو ایک لشکر دے کے بھیجا، یہ پہنچے اور زوردار حملہ کیا، اور یوسف ذو نواس بھاگ گیا اور وہاں کے عیسائیوں کو اس کے ظلم سے نجات دلائی۔ اب چونکہ بادشاہت میں جب معاملہ ہوتا ہے تو پھر تو ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ دشمن تو بھاگ گیا، عیسائیوں کو امن ملا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے حکومت کے لیے، اربات اور ابرہا۔ غرض مختصر یہ کہ ابرہا غالب آیا، اربات مارا گیا، اور ابرہا یمن کا گورنر بن گیا، حاکم بن گیا۔ بادشاہ حبشہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، پورے یمن کا حاکم بنا تھا، عیسائی یہ بھی۔ اس کو معلوم ہوا کہ یمن کے لوگ عرب تھے سارے، تو اسے معلوم ہوا کہ یہ عرب جو ہیں یہ بیت اللہ کی بڑی تعظیم ان کے دلوں کے اندر ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ۔ اس نے یمن کے اندر بہت بڑا کلیسا تعمیر کروایا، عیسائیوں کی عبادت گاہ، شاندار قسم کا، سنگ مرمر، سونے چاندی کے جواہرات۔ مفسرین نے لکھا اتنا اونچا تھا کہ اس کے نیچے آدمی کھڑا ہوتا تھا تو اس کی اونچائی تک دیکھ نہیں پاتا تھا، اور اس نے پورے یمن میں اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی مکہ مکرمہ بیت اللہ خانہ کعبہ نہیں جائے گا طواف کے لیے، جس نے عبادت کرنی ہے اسی عبادت خانے کی عبادت کرے۔ یہ ہم نے بنا دیا یہاں عبادت خانہ، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب جو عرب تھے، اگرچہ جاہلیت، اگرچہ بت پرستی، خصوصاً قحطانی و عدنانی عرب، یہ قحطان و عدنان یہ عرب کی ابتدائی بڑی مضبوط قبائل تھے، اور پھر قریش کے لوگ جو خاص بیت اللہ کی خدمت گزار تھے، ان کو یہ بات بڑی ناگوار ہوئی۔ باوجود جاہلیت کے ان کے دلوں میں بیت اللہ کی بڑی عظمت تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، ہم خانہ کعبہ حج کے لیے نہ جائیں، وہاں عبادت نہ کریں، اس کلیسا کی عبادت کریں؟ سب غصہ سارے عرب قبائل کے اندر۔ ان میں سے کچھ لوگ گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے اس شاندار جو عیسائیوں کا عبادت خانہ تعمیر کروایا تھا ابرہا نے، وہاں گندگی کر دی، غلاظت کر دی جا کے۔ کچھ لوگوں نے اس کے ایک حصے کو جلا بھی دیا، آگ لگا دی۔ اب جب ابرہا کو معلوم ہوا، وہ تو پوری طاقت و قوت کے ساتھ یمن پر حاکم بنا ہوا تھا، اس نے کہا اچھا میں نے جو عبادت خانہ تعمیر کروایا اس کو ان لوگوں نے کس نے گندہ کیا؟ جی عرب کے لوگوں نے۔ کیوں کیا؟ وہ بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں، خانہ کعبہ کی۔ اس نے قسم، اس نے پھر حبشہ کے بادشاہ کو کہا کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے عربوں نے۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے اس کو حکم دیا کہ میں بھی تمہیں ہاتھیوں کا ایک لشکر بھیج رہا ہوں۔ اس میں ایک بہت بڑا طاقتور ہاتھی، جو خاص ہاتھی تھا، محمود نام تھا اس کا، وہ حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا۔ اچھا عرب میں، یہ سعودی عرب میں، مکہ المکرمہ، جزیرۃ العرب میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے، ہاتھی کو جانتے ہی تو ہاتھی جیسا بڑا جانور دیکھ کے ویسے آدمی کو خوف آئے، تو اس نے پورا ہاتھیوں کا لشکر بھیجا، اور یہ حکم دیا ابرہا کو کہ تم یہاں سے ایک زوردار لشکر تیار کرو، ہاتھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اور نعوذ باللہ اس بیت اللہ کو ڈھا کے آ جاؤ، منہدم کر دو، ختم کر دو اس کو، جس کی وجہ سے ہماری عبادت خانے کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ ابرہا نے تیاری شروع کی، حبشہ کے بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا، وہ مشہور ہاتھی،
اور منصوبہ بندی یہ تھی، منصوبہ بندی جس کو قرآن کہتا ہے الم یجعل کیدہم، قید یہ لشکر تھا اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا لشکر۔ تو منصوبہ بندی یہ کی کہ یہ بڑے بڑے ہاتھی لے کے جائیں گے ہم وہاں پر، اور زنجیریں بڑی بڑی لے کے جائیں گے، ان زنجیروں سے خانہ کعبہ کی جو بنیادیں اس میں زنجیر باندھیں گے، ادھر ہاتھی کی گردنوں کے ساتھ ان کے جسم سے باندھیں گے، اور جتنی بھی اس کی بنیادیں ہیں اور ہاتھیوں کو مخالف سمت میں ہکا دیں گے۔ جیسے یہ ہاتھی چلیں گے ایک دم نعوذ باللہ خانہ کعبہ نیچے آ جائے گا اور ختم، پتہ لگے گا ان کو انہوں نے ہمارے عبادت خانے کی جو بے حرمتی کی ہے۔ یہ ان کا منصوبہ تھا، یہ ان کی تیاری تھی۔ اس تیاری کے ساتھ جب وہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یمن سے نکلے، اب منظر دیکھیے گا، یہاں وہ نکلے، یہاں پورے عرب میں، ویسے عرب کے لوگ تو جنگجو قبیلے تھے سارے، مرنے مارنے والے، جاہلیت، بت پرستی، بے دینی، سب کچھ، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا گھر اور اس کی ایک عظمت، ایک محبت ان کے دل میں تھی۔ سب تیار ہو گئے کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ ذو نفر نامی عرب کا ایک مشہور سردار، اس نے کہا ہم زوردار مزاحمت کریں گے، نہیں چھوڑیں گے ان کے لشکر کو۔ لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ پاک یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو رب کے مقابلے میں آتا ہے اللہ اسے کیسے نشان عبرت بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آگے بڑھے تو کوئی عرب کا قبیلہ مل کے بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ذو نفر مارا گیا، یہ ایک جسے کہتے ہیں بدمست لشکر کی صورت میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ پہنچے قبیلہ بنو قسام کے پاس، وہاں کے سردار نفیل ابن حبیب، پوری طاقت سے مقابلہ کیا، کچھ بھی نہ ہوا، شکست کھا گئے۔ انہوں نے نفیل کو قید کر لیا اور قتل کرنا چاہا، لیکن روک لیا کہ بھئی یہ سردار ہمارے ساتھ رہے گا، راستہ بتائے گا ہم کو۔ آگے بڑھے، طائف پہنچے، طائف کے مقام پہ پہنچے تو وہاں کے سارے لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، سارے عرب کے قبائل مل کے مقابلہ نہ کر سکے، ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ تو طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا، بنو ثقیف وغیرہ سارے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور ابرہا پوری قوت کے ساتھ، ایک فرعونیت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ دیکھیں ہمارا جو یہ بت خانہ ہے لات کے نام سے، لات بت کا نام تھا، اس کو آپ کچھ نہ کہیں، ہم بھی آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے، اور اپنا ایک سردار ابو رغال ان کو دے دیے، یہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ وہ تو خوش ہو گئے، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ یہ گھبرا اس لیے گئے کہ اتنے بڑے بڑے قبائل مقابلہ نہیں کر سکے، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ آگے پہنچے، مکہ مکرمہ کے قریب مقام مغمس پہ پہنچے۔ مغمس ایک مقام کا نام ہے، آج بھی مقام موجود ہے، وہ جو حضرات جاتے ہیں زیارتوں پہ وہ جگہ دیکھتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے اونٹ چل رہے ہیں، ابرہا کے لشکر نے سارے اونٹ والے سے جو چلا رہا تھا اس سے سارے اونٹ چھین کے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس میں 200 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، اور عبد المطلب کا بڑا مقام تھا عرب کے اندر، قریش کے بڑے سردار اور بڑے لہیم و شہیم وجیح و خوبصورت آدمی تھے عبد المطلب۔ یہ وہاں پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کے اس نے حناطہ نامی ایک شخص کو بھیجا کہ جا کے جو ہے مذاکرات کرے، ان کو سمجھا دو کہ ہم تم سے مقابلہ کرنے نہیں آئے، جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، قبائل ہیں، ان سب کو بتا دیں عرب کے کہ ہم تم سے مقابلہ کرنے نہیں آئے، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، ہم صرف خانہ کعبہ کو منہدم کرنے آئے ہیں، بس تم ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ حناطہ یہ پیغام لے کے داخل ہوا مکۃ المکرمہ میں، کسی نے بتایا کہ عبد المطلب فلاں مقام پر ہیں، یہ سردار ہیں، ان سے بات کرو۔ عبد المطلب سے بات کی تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا اللہ مالک ہے، اگر تم اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ تم ہم سے کہو، ہم تم سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پورا واقعہ ان کے سامنے تھا کہ یمن سے کیسے یہ لشکر آ رہا ہے اور کس طرح مقابلہ ہو رہا ہے بہرحال۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ چل کے ابرہا ہمارے بادشاہ سے، ہمارا جو کمانڈر ہے اس سے بات کریں آپ۔ عبد المطلب تشریف لے آئے، جو ابرہا جہاں ٹھہرا ہوا تھا مغمس نامی مقام پہ، وہاں آئے۔
ابرہا اونچے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جیسے ہی عبد المطلب اس دربار میں جہاں وہ بیٹھا تھا آئے تو اس پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی، اپنے تخت سے اتر کے نیچے آ گیا۔ عبد المطلب کی ایک وجاہت تھی، ایک ان کا مقام تھا، نیچے اتر کے آیا اور اپنے ساتھ جیسے اکرامن ہوتا ہے استقبال کے لیے نیچے اتر آیا، عبد المطلب کو اپنے ساتھ لے جا کے تخت پہ بٹھایا اور ترجمان کو بٹھایا بیچ میں اور بات شروع کی۔ تو عبد المطلب نے یہ بات دہرائی کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ یہ تو خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، تم اس کا خیال دل سے نکال دو، اس کو نقصان پہنچانے کا، ورنہ اللہ اس کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ اونٹوں کا، میں تو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو، 200 اونٹ مجھے میرے واپس کر دو۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابرہا نے بہت ہی تحقیر کے ساتھ یوں کہا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ کی بڑی عظمت میرے دل میں آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ صرف اپنے اونٹوں کی بات کریں گے، کتنی حقیر سی آپ کی ساری عظمت میرے دل سے نکل گئی۔ تو اس وقت ایک تاریخی جملہ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا، کہا کہ بھئی میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، ان لہو ربا یحمیہ، ان لہو ربا یحمیہ، اس بیت اللہ کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، میں تو کمزور آدمی ہوں۔ ابرہا نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے اونٹ تم کو مل جائیں گے، تم ہمارے ارادے سے ہم کو روک نہیں سکتے، اور یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح ہم یہاں سے چڑھائی کریں گے نعوذ باللہ بیت اللہ کے اوپر۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ قریش کے اور سردار بھی تھے، بعض مفسرین لکھا ہے کہ ان قریش کے سرداروں نے، حضرت عبد المطلب نے نہیں، قریش کے سرداروں نے یہ پیشکش کی کہ ہمارا جو علاقہ ہے تہامہ وہاں یہ سرسبز علاقہ ہے طائف کے ساتھ، ہم وہاں کی ساری پیداوار تمہیں دے دیں گے، تم یہ کام نہ کرو، ہمارے اس عظیم گھر کو نقصان۔ اس نے کہا نہیں، ہم تو آئے اسی ارادے سے ہیں۔ تو یہاں سے انہوں نے صبح ارادہ کیا کہ ہم حملہ کریں گے، یہاں عبد المطلب اس کے دربار سے نکلے ہیں اور سیدھا خانہ کعبہ پہنچے اور بیت اللہ کے دروازے کو پکڑا اور زاروں قطار روئے، اور سارے عرب کے لوگ روئے کہ اے میں ہمارے رب، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، آپ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائیں۔ جب یہ دعائیں کی انہوں نے گڑ گڑا کے ملتزم پہ خانہ کعبہ کے دروازے پر، پھر اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ عبد المطلب نے اپنے سارے لوگوں سے کہا کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ، پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، یہاں نہ رکو، کیونکہ بیت اللہ نیچے نشیبی جگہ پر ہے۔ یہ پہاڑوں پہ چلے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور اس نے ارادہ کیا کہ اب ہاتھیوں کے سارے لشکر کو لے کے جائے بیت اللہ کی طرف، نعوذ باللہ اسے ڈھانے کے لیے، تو جو راستے میں قبیلہ بنو قسام کے سردار نفیل ابن حبیب، یہ مختلف واقعات پیش آئے، تو نفیل ابن حبیب آئے اور آ کے اس ہاتھی کے کان میں، اس کا نام محمود تھا، اس کے کان میں کہا تجھے پتہ ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلے جاؤ۔ بس یہ بات کی، اللہ کی طرف سے بھی نظام چلا۔ تو اب یہ اس ہاتھی کو اٹھائیں تو ہاتھی بیت اللہ کی طرف نہ جائیں، یمن کی طرف جا رہے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں، مشرق کی طرف، تینوں سمت جا رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف جانے کو وہاں لے جائیں بیٹھ جائے۔ ابھی یہ اس کشمکش چل رہی ہے کہ اچانک سمندر کی طرف سے، جدہ کی طرف جہاں سمندر ہے، وہاں سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول کے غول آنا شروع ہو گئے، جس کو قرآن کی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل۔ محققین مفسرین نے لکھا ہے ابابیل وہ پرندہ نہیں جو ہمارے یہاں پائی جاتا ہے، وہ پرندہ مراد نہیں ہے، کبوتر سے چھوٹے سائز کا، سرخ چونچیں ان کی تھیں، ایسا پرندہ جو آج تک کبھی دیکھا نہیں گیا۔ یہ اللہ کا خاص لشکر تھا، یہ سمندر کی طرف سے آئے اور پورے لشکر پہ چھا گئے بادل کی طرح۔ ابا ارسل علیہم طیرن ابابیل۔ اب وہ جو پورے ادھر ہاتھی چل کے نہ دیں، ادھر یہ منظر کے بادل کی طرح پرندوں کے پرندے، اور ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکری
اس کے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری، یعنی ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں کے اندر۔ اب دیکھیے کبوتر سے چھوٹا پرندہ، چڑیا سے تھوڑا سا بڑا، کیا اس کی حیت ہوگی، کتنی اس کی طاقت ہوگی؟ فضا میں اڑتا پرندہ، چونچ میں کتنی بڑی کنکری آئی ہوگی وہ، جس کو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور حجارۃ من سجیل کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے، وہ کنکریاں بھی بہت طاقتور نہیں، جیسے مٹی کو اکٹھا کر کے تھوڑا سا پکا دیا جائے، مٹی کی پکی کنکریاں، پکی ہوئی کنکریاں کہ بہت سخت نہیں، لیکن فرمایا کہ جب وہ کنکری لگتی تھی وہ انہوں نے کیا کیا، کنکریاں چھوڑ دیں بس۔ پرندہ فضا میں معلق ہے اور کنکری چھوڑتا ہے، ہاتھ پنجہ چھوڑتا ہے کنکری نیچے گرتی ہے، چونچ کو کھولتا ہے کنکری نیچے گرتی ہے۔ فرمایا جو کنکری نیچے گرتی تھی وہ بارودی گولی کا کام کرتی تھی، جس کو لگتی تھی پوری آر پار نکل جاتی تھی۔ آج کل جیسے کیمیائی ہتھیار ہیں کہ اگر لگ جائیں تو پورے جسم کو پگھلا دیتے ہیں، تو وہ جس کو لگتی تھی اس کا پورا جسم پگھل جاتا تھا۔ چند ہاتھیوں کو بھی لگی تو ہاتھی پورے پگھل کے، جس کو قرآن نے آگے بیان کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ بھوسا عام بھوسا ہی بالکل بے جان ہوتا ہے، پھر وہ مزید بھوسا جس کو جانور چبا کے باہر نکال دے، کھایا ہوا بھوسا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ایسا کر دے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اب جب یہ منظر دیکھا ہاتھیوں نے بھاگ کھڑے ہوئے، سارا لشکر تتر بتر۔ ابرہہ مارا نہیں گیا بلکہ ابرہہ کا جسم پگھلنا شروع ہو گیا، یہ یہاں سے بھاگتا اور واپس یمن پہنچا، ایک ایک عضو گلنے لگا گلنے لگا گلنے لگا گلنے لگا، یہاں تک کہ پورا جسم پگھل پگھل کے بہہ گیا اور عبرتناک موت اس کی واقع ہوئی ابرہہ کی۔ اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی اس موقع پر تاکہ عرب کے لوگوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف نہیں لائیں، اس لیے غور کیجئے گا، ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں، اس لیے مفسرین نے اس واقعے کو ارہاصات میں نقل کیا۔ ارہاصات، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہے ارہاص، یہ معجزے کی ایک قسم ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر، نبی اور رسول کے دنیا میں آنے کے بعد، ان کے اعلان نبوت کے بعد، دعوت دین کے اعلان کے بعد اللہ پاک ان کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر کرتے ہیں کہ سب کو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، ان کا ہاتھ ہے، اور دیگر معجزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے۔ اور جو پیغمبر کی پیدائش سے پہلے ایسی چیز ظاہر ہو جو دین حق اور پیغمبر علیہ السلام سچے نبی کی نبوت پر دلیل بن سکے، اس کو ارہاص کہتے ہیں۔ ارہاص رہس سے ہے، رہس کے معنی آتے ہیں بنیادی اینٹ، بنیادی اینٹ یعنی ایسا پتھر جو بنیاد کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی گویا کہ نبوت کی بنیاد۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، یہ واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے۔ اور بھی بہت سے واقعات علماء نے لکھے ہیں کہ وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی ایران کے اندر، آتش کدہ ایران بجھ گیا، اور وہ کسریٰ کے بڑے محل کے کنگرے گر پڑے، کوئی ظاہری سبب نہیں، کیسے بجھ گئی آگ؟ 1000 سال سے آگ جل رہی ہے، آتش پرست لوگ جس کو خدا مانتے ہیں ان کا خدا ہی بجھ گیا کہ اب سچے نبی آنے والے ہیں۔ تو یہ طاقتور لوگ جو خانہ کعبہ کا کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور رونتے ہوئے آگے عرب کے قبائل، عرب سے مقابلہ کرنا کوئی آسان بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی۔ اور غور فرمائیے، قیامت تک کے اہل ایمان کو سمجھانا تھا کہ اگر تم دین حق پہ قائم رہوگے تو اللہ کی مدد اس طرح تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ بہت بڑی لشکر اور فوج تمہارے لیے بھیجیں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندے بھی کافی۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ہے
کہ علم ترا، کیا آپ نے نہ دیکھا، مراد یہ کہ گویا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، تو اس کے کچھ آثار لوگوں نے دیکھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے 2 اپاہج اندھے اور اپاہج لوگوں کو دیکھا، مکہ میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ابرہہ کے لشکر کے ہاتھی بان تھے، ہاتھیوں کو چلانے والے ہاتھی بان جو ہوتا ہے وہ یہاں رہ گئے تھے، اللہ نے ان کو اصحاب فیل کے واقعے کا، اس واقعے کا نشان عبرت بنا کے رکھا۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ سورہ فیل کا پس منظر۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ قریش نازل فرمائی، دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ قریش، اس میں کیا واقعہ ہے کہ ہم نے اصحاب فیل کو، ہاتھی والوں کو کیسی عبرتناک موت دی، کیسے ہلاک کیا، کیوں؟ تاکہ قریش کا مقام و مرتبہ دنیا کے اندر ظاہر ہو۔ تمہارا مقام کیا ہے؟ قریش کے لوگوں کا مقام کیا تھا؟ عرب کا اہم ترین قبیلہ، کہاں آباد ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ کون سی جگہ؟ زمین سے کچھ نہیں اگتا، کوئی زندگی کے آثار نہیں وہاں پر، لیکن تمہارا رعب اور دبدبا پورے عرب، بلکہ عرب سے باہر نکل کر یمن اور شام تک تمہارا رعب و دبدبا پھیلا دیا۔ کوئی ایسا پرامن دور نہیں تھا بھائی، گھر سے نکلیں تو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے، قتل کر دیا، جان و مال دونوں خطرے میں۔ ایک عام سی بات تھی، قتل کر دینا عام سی بات تھی، مال چھین لینا عام سی بات تھی، کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن جب یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تو قبر، جسے کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پتہ ہے مکہ مکرمہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے، وہاں کے قبیلے قریش کے جو سردار ہیں عبد المطلب، انہوں نے ایسی دعائیں مانگی اور ایسا واقعہ پیش آیا کہ اتنا بڑا لشکر، سارا عرب اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور آسمان سے پرندے آئے، گویا کہ یہ ان کی غیبی مدد آئی۔ اب سب قریش والوں کا احترام و عظمت کرنے لگے۔ اب یہ مکہ سے نکل رہے ہیں، یمن جا رہے ہیں سردی کے موسم میں، مکہ سے نکلنے شام جا رہے ہیں گرمی کے موسم میں۔ یمن گرم ملک تھا، شام ٹھنڈا ملک تھا، تو سردی میں جا رہے ہیں یمن اور گرمی میں جا رہے ہیں شام، اور تجارتی قافلے اتنا مال تجارت لے کے آ رہے ہیں، یوں کہا جائے کہ بڑے بڑے تجارتی قافلے۔ غزوہ بدر کا جو واقعہ پیش آیا تو ابو سفیان پورا اونٹ، کئی 100 اونٹوں پر مال آتا تھا، اور اتنے مالدار ہو گئے تھے مکہ والے، حالانکہ مکہ میں کچھ بھی نہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا آپ کے جد امجد ہاشم نے۔ ہاشم یہ لے جاتے تھے، خوب مال خرید کے لاتے تھے، اور مکہ کے غریبوں کو مال دیتے تھے، یہاں تک کہ وہاں کے غریب لوگ بھی مالدار شمار ہونے لگے تھے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن نازل ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کا قوم قبیلہ واضح ہو گیا، آپ کا دین، آپ کی دعوت واضح ہو گئی۔ اب سمجھا رہے ہیں قریش والوں کو خاص طور پر کہ تم سب سے اونچے قبیلے کے لوگ ہو، تم میں ہم نے اپنے انبیاء کے سردار، اپنے محبوب نبی کو تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ پاک نے سارے انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو، اور انبیاء علیہ السلام میں سے مجھے چنا ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو، بنی کنانہ میں سے بنی ہاشم کو، بنی کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں اللہ نے مجھے چن کے رسول و پیغمبر بنایا ہے۔ تو اس لیے سورہ قریش کا پس منظر عرض کر رہا ہوں، سورہ فیل کا پس منظر ہو گیا، شان نزول ہو گیا، اب سورہ قریش سنیے۔ تو فرمایا کہ قریش کا یہ مقام کہ تمہارا رعب اور دبدبا، تمہارا اثر سارے عرب بلکہ عرب سے باہر پھیلا ہوا، کس وجہ سے؟ تم میں کیا خوبی ہے؟ اس بیت اللہ کی وجہ سے، اس رب کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تمہیں اتنی عظیم نعمت اس پہاڑوں کی سرزمین میں، اتنی خوشحالی والی زندگی جو ملی ہے، اس نے تمہیں بھوک میں کھلایا، تمہیں خوف میں امن دیا۔ انسان کے پاس یہ 2 بڑی نعمتیں بھائی، کھانے پینے کے لیے وسعت کے ساتھ ہو، رزق میں برکت ہو، فراوانی والا رزق ہو، اور خوف کوئی نہ ہو۔ اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں۔ اور اگر آدمی کے پاس ان 2 میں سے ایک بھی نعمت، دونوں نہ ہو، پھر تو زندگی عذاب ہے۔ کوئی ایک بھی نہ ہو، مال تو خوب ہو لیکن خوف ہو، خوف، وہ مال و دولت لیکن ایسا خوف کہ گھر سے نکل نہیں سکتا آدمی، کیا فائدہ اس مال کا؟
یا خوف تو نہیں لیکن آدمی لقمے لقمے کو ترس جائے تو ایسے امن کا کیا فائدہ؟ اللہ فرماتے ہیں دونوں چیزیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جب یہ نعمتیں تمہیں دی تو کیا کرو؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت، چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو یہ دونوں صورتیں لإیلاف قریش کا جو متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا، ہاتھی والوں کو، تاکہ قریش کا ایک مقام سارے عرب سے باہر ہو، تمہیں ایک خوشحال زندگی ملے۔ جب رب تمہارے لیے ساری نعمتوں کا انتظام کر رہے ہیں تو تمہیں بھی اپنے رب کی عبادت و اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ پورا پس منظر ہو گیا۔ اب میں ان دونوں صورتوں میں جو الفاظ آئے ہیں، نئے الفاظ جو اب تک ہم نے گزشتہ صورتوں میں نہیں پڑھے، ان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد ترجمہ، پھر مختصر تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے، الم ترا، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ لم ترا، لم کے معنی نہیں، ترا دیکھا، نہیں دیکھا، لم ترا۔ الم ترا یہ حمزہ جو آئے استفہام کی، سوالیہ انداز، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ آپ کو نہیں معلوم؟ اس استفہام کو مفسرین فرماتے ہیں استفہام تقریری، کسی بات کو مقرر اور ثابت کرنے کے لیے۔ ہمیں کہتے ہیں ارے بھئی آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی آگ لگی وہاں پر؟ آپ کو نہیں پتا فلاں علاقے میں اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا؟ یعنی یہ ہوا ہے، یقینی طور پہ ہوا ہے۔ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم تو اللہ پاک نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، میرے اور آپ کے فہم اور سمجھ کے مطابق، ہماری مزاج و طبیعت کے مطابق نازل فرمائے، واقعات بھی اس لیے ہیں۔ تو دیکھیے، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حضور علیہ السلام کو خطاب، آپ کے ذریعے پوری امت کو، مجھے اور آپ کو خطاب ہے۔ یعنی آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ رب نے کیسی اپنی قدرت ظاہر کی؟ الم ترا کیفا، کیسے، کیفا عرب ملتے کہ کیفا حالک، کیفا حالکم، آپ کا حال کیسا ہے؟ کیفا کیسے، فعلا کیا، معاملہ کیا، فعلا فعل سے، فعلا معاملہ کیا، عمل کیا، ربو کا آپ کے رب نے، رب مانے رب کا ضمیر ہے، ربو کا، اصحاب الفیل، فیل کے معنی ہاتھی، اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب ایک آدمی، اصحاب بہت سارے۔ اصحاب الفیل سے مراد ہاتھی والے، جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آئے تھے۔ ہاتھی کو دیکھ کر ہی خوف آ جائے، خصوصاً ان کو جنہوں نے کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہ ہو۔ عرب میں تو لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، تو ایک خوف پیدا ہو کہ جناب ہاتھی کو دیکھ کر۔ تو غالباً شیخ یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ اندلس سے آئے تھے مدینہ منورہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا، یہ بات کا زمانہ ہے، حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ و تابعین کا دور تھا، تابعین کا دور، یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو معلوم ہوا کہ وہ حدیث کا درس چل رہا تھا اس طرح سے، تو شور ہوا کہ یہ ہاتھی آیا ہے، ہاتھی آیا ہے۔ عرب میں کوئی ہاتھی ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو جب یہ شور ہوا تو سارے جو طلبہ تھے حدیث کے پڑھنے والے، وہ ہاتھی دیکھنے چلے گئے۔ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاد حدیث تھے، وہ یحییٰ اندلسی بیٹھے رہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، استاد نے کہا کہ آپ نہیں گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟ آپ بھی جا کے دیکھ آتے۔ ایک انوکھی چیز عرب کے اندر، میں اس سے واقعہ ذہن میں عرض کر رہا ہوں۔ تو انوکھی چیز، تو کہا کہ استاذ کو جواب دیا، حضرت میں اندلس سے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں تو حدیث کا علم حاصل کرنے کی، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اندلس سے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ تو عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا۔ اب جب کسی نے ہاتھی دیکھا ہی نہ ہو اور ایسا بڑا قوی الجثہ، تو ویسے خوف آئے۔ تو اصحاب الفیل ہاتھی والے ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے۔ علم کیا نہیں، یجعل بنا دیا، جعل مانے بنانا، کرنا، قید کہتے ہیں منصوبہ بندی، آج کل پلاننگ، منصوبہ کس طرح ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیں۔
تو اسی طرح انہوں نے منصوبہ بندی کی کس طریقے سے ہم نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو اٹھا دیں۔ منصوبہ میں عرض کر چکا ہوں، حبشہ کے بادشاہ نے بڑے بڑے ہاتھی بھیجے، ابرہہ نے تیاری کی، لوہے کی بڑی زنجیریں لگائیں گے، کھینچ کے ختم کر دیں گے، اور کس طرح مقابلہ راستے میں عرب مزاحمت کریں گے، ان کو نیست و نابود کریں گے۔ کئی دہم ان کی منصوبہ بندی، ان کی چالیں، حضرت نے ترجمہ کیا چالیں، منصوبہ بندی، تغلیل بیکار، ضلالت گمراہی، ناکام، سارے منصوبے فیل، ساری اسکیمیں ناکام، کس نے کر دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آگے فرمایا ارسلہ، ارسلہ یرسل ارسال، ارسلہ کے معنی آتے ہیں بھیجنا، ارسال، نبی کو مرسل کہتے ہیں، رسول جس کو بھیجا جائے، مرسل جس کو بھیجا جائے، ارسال بھیجنا، ارسلہ اللہ نے بھیجے، ارسلہ بھیجنا، یعنی گویا کہ یہ پرندے خود سے کوئی نہیں آئے، تو قدرت کا غیبی نظام چلا۔ اور میں نے عرض کیا مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے پرندے وہاں کے لوگوں نے کبھی دیکھے ہی نہیں۔ یہ ابابیل نہیں، یہ والے ابابیل، ابابیل کے معنی یہ ہے نہیں، ابھی آگے عرض کروں گا۔ تو ارسلہ بھیجے، علیہم ان لشکر والوں پر، چھا گئے بادل کی طرح، طیرن پرندے، طیر کہتے ہیں پرندے کو، یاد رکھیے یہ آگے لفظ آتا رہے گا، طیر پرندے، ابابیل غول کے غول، ابابیل کہتے ہیں جمع ہے واحد نہیں، بعض کہتے ہیں ابالتن کی جمع ہے، یعنی گویا پرندوں کا لشکر، غول کے غول، غول کے غول، یعنی ایک دو نہیں، لا تعداد پرندے۔ آپ تصور کیجیے پوری فضا بھر جائے پرندوں سے، بادل کی طرح چھا جائیں، تو ابابیل ان پرندوں کے غولوں اور لشکروں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ ترمیہم، رما یرمی کے معنی آتے ہیں مارنا، پھینکنا، رمی، حج پہ جاتے ہیں تو کنکریاں مارتے ہیں نا شیطان کو کہ رمی کرنے جا رہے ہیں، آج پہلے دن کی رمی، کل دوسرے دن کی رمی۔ میں اس لیے عرض کروں الفاظ ایسے ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ مشکل نہیں ہیں، چند الفاظ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہو۔ تو ترمیہم رمی، وہ کنکریاں پھینکتے تھے ان پر، حجارہ حجر سے، حجر کے معنی کنکر، پتھر، حجر اسود پتھر کہتے ہیں حجر، تو حجارہ پتھر، من سجیل، سجیل ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ یہ پتھر کیسے تھے؟ کوئی بڑے پتھر نہیں، کوئی بہت مضبوط پتھر نہیں، پکی مٹی کے پتھر۔ مٹی کے پتھر کتنے طاقتور ہوتے ہیں آپ سوچیے، یعنی مٹی ہوئی، اس کو اکٹھا کر لیا، تھوڑا سا پکا لیا، اکٹھا ہو گئے، مضبوط ہو گئے، تو مٹی کے پتھر۔ آگے سجیل کے معنی وہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر۔ فجعلہم، جعل معنی بنانا، ان کو ایسا بنا دیا پورے لشکروں کا، عصف، عصف بھوسا، عصف کے معنی کیا ہے جی؟ بھوسا، مأکول عقل سے، عقل کے معنی کھانا، مأکول کھایا ہوا، کھایا ہوا، کھائی ہوئی چیز جس کو کھایا جاتا ہے۔ ہمارے کہتے ہیں مأکولات و مشروبات۔ مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اب تو ہمیں اردو بھی نہیں آتی، اردو آئے تو ورنہ اردو کے جتنے ادبا ہیں یہ مأکولات و مشروبات، مشروبات استعمال ہوتا ہے جی، مشروبات سے تواضع کی گئی، مشروبات سے تواضع کی گئی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہمارے نوجوان کے پتہ نہیں کون سی زبان بول رہے ہیں آپ، ہے نا؟ آج کل تو کیا ہوتا ہے کولڈ ڈرنک سے، محسن بھائی کولڈ ڈرنک سرو کی جاتی ہے، پہلے جناب کیا ہوتا ہے شروع میں کچھ ایسی چیزیں سرو کی جاتی ہیں جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں نا، بس وہ، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں جی؟ ریفریشمنٹ سرو کیا جاتا ہے، اویس بھائی کہ ریفریشمنٹ، تو یہ جو ہے نا بس وہ، تو مأکولات و مشروبات، تو یہ مأکول کے معنی سمجھیں نہیں، کھائی ہوئی چیز جس کو کھایا جائے، تو وہ بھوسا خالی بھوسا نہیں، چبایا ہوا بھوسا، بالکل بے جان اور بے حقیقت کر دیا اس کو۔ تو یہ اس کی لغات ہوئی۔ اب ترجمہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ پہلے میں ترجمہ کر پڑھ رہا ہوں وہ ترجمہ جو نیچے حضرت نے لکھا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ یہ ترجمہ تو حضرت نے لکھا ہے با محاورہ، اب میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھیے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیا کیا، کیا کیا، ربک، آپ کے رب نے،
اصحابی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. یہ کے ساتھ کا ترجمہ کس سے کر رہے ہیں بھائی؟ بی اصحاب الفیل، اصحاب بالفیل ہاتھی والے، اصحاب الفیل ہاتھی والے، بی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ معلوم ہوا کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے. انداز یہ کوئی بڑا واقعہ. علم ترا کہتے پتہ نہیں کیا کیا اس نے ان کے ساتھ. پتہ ہے آپ کو کیا انجام ہوا اس کا؟ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو نہیں پتہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ علم یجعل، اگلی آیت دیکھیے، علم یجعل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ کیا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، علم یجعل، کیا نہیں بنا دی، کیا اللہ نے اس نے نہیں بنا دی، کیدہم، ان کی چالیں، کن کی؟ ابرہہ کے لشکر کی. ابرہہ اس کے لشکر، قید چالیں، مکر، ہمارے یہاں قید مکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، منصوبے، سازشیں. ہم، ان کی، فی تضلیل، بیکار، یعنی سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا. وہ تو اچھا وہ ایک دم خاک میں مل جاتا تو وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. تدریجاً پہلے ان کو غلبہ دیا، اٹھایا، چڑھایا، انہیں ایسے بدمست ہو گئے کہ عبد المطلب اور پھر قریش کے سردار کسی کی کوئی پیشکش، کسی مذاکرات کو نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم تو بس یہ کام کریں گے. کیا نہ بنا دیا ان کی چالوں کو فی تضلیل، بیکار. کیا کیا، کیا منصوبہ، ان کے منصوبے کو کیسے بیکار کی، کیا مقابلہ کیا؟ آگے دیکھیے آیت نمبر 3، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے، ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے. جی جناب، قوم عاد، قوم سمود کے عذابات تو قرآن میں پڑھے اور سنے ہیں نا جی. قوم عاد پہ کیا ہوا؟ طوفان، مسلسل 7 دن راتیں زوردار بارش ہوتی تھی، تباہ ہو گئے. طوفان آیا، ہوائیں چلیں. قوم سمود پہ کیا ہوا؟ چیخ سے ہلاک ہو گئے. قوم لوط پوری بستی پلٹ دی گئی. ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی آپ تشریف نہیں لائے، ابھی آپ کے آنے میں کچھ دن باقی تھے. عرب کی اس سرزمین پہ اللہ نے اپنے عذاب کو بھیجا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے مقابلے میں آئے. کیا کیا؟ ارسلہ، اور بھیج دیے، چھوڑ دیے، علیہم، ان پر، ان لشکر والوں پہ، طیرن، پرندے، ابابیل، غول کے غول، پرندے غول کے غول. کیا کرتے تھے وہ پرندے؟ پرندوں نے کیا کیا؟ دیکھیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. ترمیہم، پھینک رہے تھے، ہم، ان پر، دیکھ کیدہم، آگے سب یہ علیہم، ترمیہم، یہ ہم کس کے لیے؟ پورے لشکر والوں کے لیے، جمع کی ضمیر ہے یہ. ترمیہم، ان پہ پھینک رہے تھے، حجارتن، پتھر، من سجیل، پکی مٹی کے. تفصیل میں عرض کر چکا ہوں شان نزول میں کس طرح وہ کیا پھینکیں گے پرندے. وہ پرندے تو خالی چھوڑیں گے، وہ چھوڑ رہے تھے یوں، اور ان کا حال کیا ہو رہا تھا؟ حال دیکھیے 5ویں آیت میں بیان کیا، فجعلہم، پس بنا دیا ان کو. کس نے بنایا؟ پرندوں نے نہیں، اللہ نے. یہ اللہ کا عذاب تھا، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. فجعل، پس بنا دیا، کر دیا، ہم کس کو؟ جی ہم سے کون مراد ہے بتائیے؟ ساتھی متوجہ ہے نا؟ اتوار کا دن ہے، نیند پوری ہوگی، پوری کر کے آئے آپ حضرات، بھائی ذرا متوجہ رہیں جی. تو فجعلہم، ان کو کر دیا، کن کو؟ ان لشکر والوں کو. کیا کر دیا؟ کعصفن، جیسے کہ بھوسا، کعصفن، جیسے کہ بھوسا. مأکول، کیسا بھوسا؟ کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. اس کے نا اوپر سے وہ پتھر کنکر گرا اور چھیدتا ہوا جسم کو نیچے سے نکل گیا اور پورا جسم پگھل کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا. یہ تھا اس طاقتور لشکر کا انجام. یہ ترجمہ، تفسیر اور شان نزول ہو گیا. اس سے جو استفادہ، فوائد معلوم ہوتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ فکر نہ کیجئے. جس طرح اللہ نے ان ہاتھی والوں کو نیست و نابود کر دیا،
جو آپ کی دعوت حق کے مقابلے میں آئیں گے اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ حالانکہ یہ صورت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، ابھی کوئی غزوہ نہیں ہوا، ابھی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف نہیں ہوئی، لیکن وعدے اللہ کے شروع ہو گئے۔ وعدے کس پر ہیں؟ دین حق پہ قائم رہنے پر، دین حق کی دعوت پر۔ اور یہ وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ وحی صرف آپ کی طرف انفرادی بھیجی جاتی ہے، قرآن کا حصہ نہ ہوتی۔ قرآن کا حصہ تو کیا مطلب؟ قیامت تک کی ایمان والوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے گھر سے جڑے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، دین حق کے ساتھ قائم رکھا تم نے اپنے آپ کو، غیب سے ایسی مدد تمہارے ساتھ ہوتی رہے گی۔ یہ مکی صورت ہے، آپ نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ آسمان سے فرشتے آئے، احد میں، احزاب میں، فتح مکہ، فتح مبین، یہ سب کیا تھا؟ اللہ کی کھلی مدد تھی، اللہ کی کھلی مدد تھی۔ اور صرف حضور کے دور کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ آج بھی اللہ کی مدد اسی طرح ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ ہم اسی طرح اللہ، یہ بیت اللہ کی بات ہے، اللہ کے گھر، یہ ہماری مسجد، روئے زمین کی ساری مسجدیں خانہ کعبہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جو ان مسجدوں کے ساتھ جڑیں گے، جو اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ آگے سنیے، جو اللہ کے گھر کی مخالفت کریں گے، جو اللہ کے گھر کو ویران کریں گے، جو اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، ہاتھی والوں سے سبق لے لیں۔ ساری دنیا کی طاقت مل کے اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ اکیلے ان کے لیے کافی ہے، اللہ اکیلے ان کے لیے کافی ہے۔ لہذا ضرورت کس بات کی ہے؟ بڑے فوج و لشکر کی ضرورت نہیں، اسلحے اور ایٹم کی ضرورت نہیں، ضرورت کس کی ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ کی۔ غالباً شاعر مشرق نے کہا تھا نا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آگ یہ گلستان بن جائے گی آپ کے لیے، ایمان ابراہیمی کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے سورہ فیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے توسط سے پوری ساری امت محمدیہ ایمان والوں کے لیے اس میں تسلی ہے کہ ایسے اللہ کی غیبی مدد و نصرت ساتھ ہوتی ہے حق والوں کے ساتھ۔ اگلی صورت ہے سورہ قریش، اس کے الفاظ دیکھیے، لِإِيلَافِ قریش، ایلاف الفت سے ہے۔ الفت، الفت کے معنی آتے محبت، مانوس ہونا۔ عام طور پہ اردو میں الفت استعمال ہوتا ہے تو نیا لفظ نہیں ہے، اس مادے سے استعمال، الفت محبت، مانوس ہونا۔ یہاں عادت کو بیان کیا، عادی ہو گئے۔ قریش قبیلہ عرض کر چکا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ جس کا قریش، جس سے میں بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ایلافہم، ان کی انسیت، ان کا مانوس ہونا۔ رحلہ، رحلہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، توجہ فرمائیے، کیا معنی؟ سفر، سفر کہنے فلاں صاحب رحلت فرما گئے، دنیا سے آخرت کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا، رحلت، سفر کرنا۔ آگے دیکھیے، شتا کہتے ہیں سردی کے موسم کو، صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم۔ شتا سردی کا موسم، عربی زبان میں صیف گرمی کا موسم۔ یہاں ذرا توجہ فرمائیے، صیف صاد سے ہے یا سین سے ہے؟ فرمائیں بھائی، کیا حرف کون سا ہے؟ صاد۔ لہذا اگر صاد سے پڑھیں گے تو صیف، اور اگر سین سے پڑھیں گے تو صیف۔ صیف صاد سے گرمی کا موسم، اور سین سے تلوار۔ خالد سیف اللہ، خالد اللہ کی تلوار ہیں۔ سیف، سیف کہتے تلوار کو، سین سے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رحلت الشتائی والصیف، صیف پڑھتے ہیں تو اس کے معنی تلوار کے ہوں گے، گرمی کے موسم کے، تو معنی تبدیل ہو گئے نہیں ہوگے؟ معنی تبدیل ہو گئے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوگا معنی بگڑ جائیں گے، فاسد ہو جائیں گے، تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور تلاوت کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا قرآن کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے۔ لفظ صیف ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بات اچھی طرح اس سے واضح ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیے، فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کریں، یعبدوا عبادت چاہیے کہ سب عبادت کریں، کس کی؟ رب ھذا البیت، رب پروردگار، مالک، ھذا البیت، اس گھر کی، یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر روئے زمین کا سب سے پہلا۔ ان اول بیت وضع للناس، جس کی وجہ سے قریش کو پورے عرب میں عظمت ملی
اور ایمان والوں کو ساری دنیا کے اندر مقام ملا. کس کی وجہ سے؟ اس گھر کی وجہ سے. تو تمہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. آگے دیکھیے رب واضح ہے، ھذا مانے اشارہ یہ، اور بیت اللہ خانہ کعبہ مراد ہے، بیت اللہ. آگے دیکھیے الذی وہ ذات جس نے اطعمہم، اطعام کھانا کھلانا، اطعام طعام یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کھانے کے معنی میں. اطعام کے معنی کھلانا، اطعمہم کھلایا، ہم ان لوگوں کو، من جوع، جوع کے معنی بھوک، جوع بھوک، وآمنہم، آمن امن دینا، اردو میں استعمال ہوتا ہے امن. آمنہم ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے. میں نے عرض کیا کیسا خوف تھا؟ باہر نکلے تو گردن کٹ جائے، مال چھن جائے، سواری چھین لیں، اتنی بد امنی کا دور تھا. آج کی بد امنی کوئی بد امنی نہیں ہے، اس سے زیادہ بد امنی تھی عرب میں اس وقت. اور آپ کئی سو اونٹوں پر مال لے کر مکہ، یمن اور شام سے مکہ آ جائیں بحفاظت، اور کوئی آپ سے نہ مال چھینے نہ آپ کی جان کو نقصان پہنچائے. کس کا کرم ہے یہ؟ اللہ رب العالمین کا. لہذا تمہیں چاہیے کہ اس رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس نعمت کا شکر ادا کرو. یہ تو ہوا قریش کے لیے، اور قریش کے توسط سے میرے اور آپ کے لیے. اور دونوں باتیں سمجھائیں، ذرا غور کیجئے گا. آج کے پس منظر میں آج جو امت کا حال ہے، سارے بلاد اسلامیہ، اسلامی ممالک، اور خصوصاً پاکستان جہاں جو اسلامی ملک کہلاتا ہے، مجھے اور آپ کو یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے دوستوں، ہاں یہ صرف مکی صورت مکہ کے لیے نازل نہیں ہوئی یا اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، ایک ایک آیت سارے ایمان والوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے. اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، سمجھایا. دیکھو اگر تم چاہتے ہو تمہیں خوف سے امن ملے، آج کہتے ہیں جناب آج بھی صبح کچھ لوگ کہہ رہے تھے، کل بھی کچھ آتے بھئی ایسی ایریا میں حالات ہیں، لوگ چھینا چھانی ہو رہی ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں، شہر کے حالات ایسے ہیں، دنیا میں یہ حالات چل رہے ہیں، خوف کا ماحول ہے، جان و مال محفوظ نہیں ہے. قرآن نسخہ بتا رہا ہے مال کیسے محفوظ ہوگا آپ کا، جان کیسے محفوظ ہوگی، قرآن بتا رہا ہے. کون حفاظت کرے گا؟ اللہ رب العالمین. میں نے کہا دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں. کون؟ اللہ. اللہ کی عظمت کو سمجھیے، جو اتنا بڑا لشکر آیا تھا طاقتور، چھوٹے چھوٹے پرندوں نے سب کو مٹا دیا. یہ تو اس کی طاقت کا ادنا سا مظہر ہے. وہ تو بڑی عظیم ذات ہے، اس کی عبادت کیجئے، وہ آپ کو خوف سے امن دے گا. جناب اتنی مہنگائی، اتنی گرانی، ہر چیز اتنی مہنگی، اتنی پریشانی، ہر ایک کی زبان پہ یہ شاید 24 گھنٹوں میں 2400 مرتبہ ہم یہ کہتے ہوں گے پریشانی پریشانی، مہنگائی مہنگائی. قرآن کیا کہہ رہا دیکھیے، تمہیں ہم بھوک کے اندر کھانا کھلائیں گے، ہم تمہیں خوف میں امن دیں گے. تم کیا کرو؟ زیادہ مال کماؤ، آمدنی کے راستے بڑھاؤ، جتنی مقدر میں اس سے تو بڑھا نہیں سکتے. تم کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. کسی اللہ والے سے کسی نے کہا نا حضرت بہت مہنگائی ہو گئی. کہا اچھا کھلاتا کون ہے؟ اللہ کھلاتے. پلاتا کون ہے؟ اللہ پلاتے ہیں. اس کے خزانے کم ہو گئے؟ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آئی. تو تم کیا کرو؟ تم اپنی عبادت کی مقدار کو بڑھا دو، اللہ اپنے خزانے تمہارے لیے کھول دیں گے. یہ اللہ والے اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے، قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، اس کے ماہر ہوتے ہیں. دیکھیے یہ آیت کی تشریح ہے، یہ جو میں نے قول نقل کیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تم رب کی عبادت کرو، وہ تمہیں کھلائے گا بھی اور تمہیں امن بھی دے گا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور مفسر، بڑے اللہ والے گزرے، تفسیر لکھی عربی زبان میں تفسیر المظہری. اپنے شیخ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، بڑے اللہ والے تھے. وہ نقل کرتے ہیں، تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میرے شیخ نے بتایا کئی مشائخ کا مجرب ہے، جب خوف محسوس ہوا سورہ قریش کی تلاوت کیجیے، سورہ قریش کی تلاوت کیجیے. جہاں فقر و فاقہ محسوس ہو اس صورت کو خوب توجہ دھیان سے پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیے. اور ساتھ ساتھ صورت کا پڑھنا فوراً بعض لوگ پوچھیں گے درس کے بعد کہ جی صاحب آپ نے پاس کتنی مرتبہ پڑھنی ہے صورت، ہے نا، اس کی تعداد بتا دیں. فوراً وظیفہ پوچھتے، ذرا وظیفہ بتا دیں مال میں برکت ہو جائے. وظیفہ یہ صورت خود بتا رہی ہے. وظیفہ غور کیجئے گا، وظیفہ یہ صورت خود بتا رہی ہے کہ جب پڑھنے کی تاثیر ہے تو اس پہ عمل کرو گے تو کیا ہوگا. وظیفہ کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کیجئے، عبادت کیجئے۔ پوری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے۔ اب مجھے بتائیے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنا محاسبہ کریں، مستورات تک آواز جاری ہے وہ بھی اس پہ غور کریں، اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، امن نہیں ہے، خوف، جان و مال محفوظ نہیں ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، فقر و فاقہ کی صورت بنتی چلی جا رہی ہے، ایک خوف کے سائے ہر ایک کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ ہم نے عبادت میں اضافہ کیا؟ سچ تو یہ ہے اضافہ تو بہت دور کی بات ہے، جس عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا روز بروز اس میں کمی آتی جا رہی، فرائض چھوٹ رہے ہیں۔ ہمارے اس محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز مرد مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھتے ہیں؟ ارے جماعت چھوڑیے، 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیسے نظام غیبی ہمارے ساتھ چلے گا؟ ہم تو عبادت میں روزانہ کمی کر رہے ہوں، گناہوں میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہو، بندگی سے روزانہ دور ہو رہے ہوں، اور امید ہو ہم کو کہ جی ہم تو سورہ قریش کا وظیفہ کر رہے ہیں، روزی میں اضافہ نہیں ہو رہا، وظیفے بہت ہو رہے ہیں، عمل نہیں ہو رہا۔ دوستوں، قرآن عمل کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیات عرض کر رہا ہوں، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا۔ اگر آپ غور کرتے چاہیں گے، آپ سب ایمان والے ہیں، آپ سب قرآن کی محبت میں یہ آئے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ تفسیر آپ کے پاس، سب کے پاس تقریباً موجود ہے۔ اس پہ غور کرتے چلے جائیے، اللہ سے مانگتے چلے جائیے، آپ کے سامنے اللہ کی عبادت و اطاعت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور آج کے دور میں اللہ اپنے وعدے پورے کریں گے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کتنی مہنگائی کیوں نہ ہو جائے، کتنی بدامنی کیوں نہ ہو جائے، اگر ہم اللہ کی عبادت جیسے کرنی چاہیے، جو اس کے احکامات ہیں وہ پورا کریں گے۔ صرف نماز عبادت کا نام نہیں ہے بھائی، نماز تو ایک مثال عرض کی میں نے، 24 گھنٹے کی زندگی، مستورات، وہ اللہ کے سارے احکام کو پورا کریں، جو احکام ان کے ذمے ہیں۔ مرد احباب، جوان، بچے، بوڑھے، ہمارے معاشرے کا ہر فرد اللہ کا مطیع فرما بردار، عبادت گزار بن جائے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یقین مانیے قرآن میں کیا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اس دور کے اندر بھی غیب کے خزانوں سے پالیں گے، اس خوف کے اندر بھی اللہ ہمیں پرامن رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں ان صورتوں کو دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ حضرات اس کے ترجمے پہ غور کیجئے اور میرے ساتھ پڑھتے بھی جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت ذہن میں آئی، کیونکہ آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اب اس وقت جو درس کے اخیر میں تلاوت ہوتی ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ جو مستقل شرکت فرما رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ آخری اس تلاوت کا مقصد کیا ہے۔ تلاوت تو ماشاءاللہ آپ سب کرتے ہیں، اس تلاوت کا مقصد تدبر اور غور و فکر کے ساتھ معنی اور مفاہیم پہ توجہ کرتے ہوئے تلاوت، جو حق ہے قرآن کا وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے، کم سے کم قدم تو اٹھائیں اس راستے پہ، سمجھنے اور غور و فکر کی طرف کچھ چلیں تو صحیح، اس مقصد کے لیے تلاوت۔ اللہ رب العالمین ایسی تلاوت کے بارے میں ایمان والوں کی صفت بیان فرما رہے ہیں۔ مجھے آیت یاد آئی اور بہت ضروری ہے اس کو بیان کرنا اس موقع کے اعتبار سے۔ سورہ انفال کی آیت ہے 9واں پارہ، اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون، یقیناً ایمان والے وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ رب العالمین اتنی عظیم ذات، قرآن کو پڑھ کے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ سورہ فیل اللہ کی قدرت کو بتا رہی ہے، اللہ کے ایسے بڑے لشکر کو اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق بھیجی، تو وہ عظیم رب کتنا بڑا ہوگا، کیا طاقت ہے اس کی۔ تو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، بس یہ ہے، یہ آیت کا یہ حصہ میں
تلاوت کرنا چاہتا تھا۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ایمان والوں کے سامنے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس کی ایمان کی یہ کیفیت ہونے لگتی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر سب سے ان کی نگاہ ہٹ جاتی ہے، صرف رب پر نگاہ جم جاتی ہے، وہ اللہ رب العالمین پر کامل اعتماد و بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس آیت کی حقیقت نصیب فرما دے۔ اب پڑھیے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورہ قریش کا لفظی ترجمہ رہ گیا تھا، اس کو دیکھ لیجئے۔ لإیلاف قریش، اللہ پاک فرماتے ہیں چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، چونکہ قریش کے لوگ مانوس ہیں، چونکہ ان کی اسی سفر پہ ان کی زندگی کا گزران ہے، اس لیے ہم نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا تاکہ سب کے لیے نمونہ و مثال بن جائیں۔ لإیلاف قریش، ایلافہم یعنی وہ عادی ہیں، رحلت الشتاء سردی کے سفر کے، والصیف اور گرمی کے سفر کے۔ میں نے عرض کیا سردی کا سفر ملک یمن کی طرف کیونکہ گرم ملک ہے، اور گرمی میں سفر ملک شام کی طرف، اور بہت زیادہ ان کو فائدہ اور نفع۔ جب یہ ان کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ ان کے سفروں کو اللہ نے مأمون کر دیا، فَلْيَعْبُدُوا تو چاہیے ان کو کہ عبادت کریں رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، جس گھر کی وجہ سے ان کو یہ عظمت و مقام ملا۔ الذی، وہ ذات جس نے اطعمہم انہیں کھلایا، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور انہیں امن دیا، من خوف خوف کی حالت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان دونوں صورتوں کا مفہوم ہمارے دلوں میں اتار دے، اس کا یقین نصیب فرما دے۔ درخواست ہے کہ خود بھی اہتمام فرمائیں، آئندہ اتوار کو انشاءاللہ زندگی رہی تو سورۃ الہمزہ کی تفسیر انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ خود بھی اہتمام سے تشریف لائیں، دیگر احباب کو متوجہ کریں۔ قرآن کریم کو سمجھنا یہ فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اس وقت چاروں طرف فتنے ہیں جو ہمارے ایمان، اعمال و اخلاق کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بچاؤ کے لیے یہ قرآن کریم ہے، جتنا توجہ کریں گے، جتنا دھیان سے سنیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائیں گے، عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن کے مطابق بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔